بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام تہمینہ ہے۔ میری عمر صرف 16 سال تھی جب ایک رات مجھے مجبوری میں اپنے گھر سے بھاگنا پڑا۔ جی ہاں، مجبوری میں، اور مجبوری بھی ایسی کہ بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اور میرے چاچو کا خاندان، ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میرا اس دنیا میں میرے بابا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت سمجھدار تھی، اسی لیے 16 سال کی عمر میں نے میٹرک کر لیا تھا۔ میرے پاپا مجھے آگے پڑھانا چاہتے تھے، جبکہ میرے چاچو کہتے تھے اس کو نہیں پڑھائیں، آپ اسے ڈاکٹر بنائیں گے تو ساری دولت اسے ڈاکٹر بنانے میں ہی لگ جائے گی۔ لیکن میرے بابا کہتے تھے میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اس پر اپنی ساری دولت لگا دوں گا۔ دراصل ساری دولت تھی میرے بابا کی ہی، چاچو کو تو بس انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ پر ایک دن اچانک سے میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے تھے، پر چاچو نے کہا ان کو تھوڑا سا نمک کھلا دو، پانی میں ڈال کر بالکل ٹھیک جائیں گے۔ میرے بابا کا بلڈ پریشر ہائی تھا، وہ دل کے بھی مریض تھے۔ نمک نے ان کے لیے زہر کا کام کر دیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے کیونکہ ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ میں کہتی رہی کہ پہلے چیک کر لیں، اس کے بعد کوئی ٹوٹکا کریں، لیکن میرے چاچو نے کہا تھوڑا سا پڑھ کیا گئی، ابھی سے ڈاکٹر تھوڑی بن گئی۔ مجھے یقین تھا انہوں نے یہ جان بوجھ کر کیا۔ میرے پاپا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ 10 دن بعد ہی ان لوگوں نے میری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروانے کی بات شروع کر دی، جو کہ نشہ کرتا تھا، کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا جو اسے نہیں ملی تو اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے انکار کیا تو ان سب نے مل کر مجھے مارا اور کہا شادی نہیں کرے گی تو پھر اس گھر میں نوکرانی بن کر رہے گی۔ ان لوگوں نے مجھ پر 15 دن میں اتنے ظلم کر دیے جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں وہاں سے بھاگ گئی کیونکہ وہ لوگ زبردستی میرا نکاح کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا انگوٹھا لگوا لیں گے اس سے، ایسی کون سی بات ہے۔ اس لیے میں ایک رات موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی اور بھاگتے بھاگتے نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، جہاں تک راستہ جا رہا تھا میں جا رہی تھی جب ایک گاڑی سے ٹکرا گئی، لیکن گاڑی والے نے صحیح وقت پر گاڑی روک لی تھی۔ مجھے زیادہ زخم نہیں لگے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت بڑے بنگلے میں تھی۔ ایک عورت کھڑی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور شاہانہ کپڑے پہنے ہوئے تھی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی ملکہ ہے۔ میں اٹھنے لگی تو اس نے کہا اٹھو نہیں، تمہیں تھوڑی بہت چوٹیں لگی ہیں، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کون؟ تو اس نے کہا میری گاڑی سے ہی تم ٹکرائی تھی، لیکن میں تمہیں اٹھا کر اپنے گھر لے آئی ہوں۔ اس نے پوچھا تم آدھی رات کو سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ میں نے اس کو ساری کہانی سنا دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا مجبور اور بے سہارا لوگوں کے لیے میرا دل بہت دھڑکتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ ہیں۔ تم اس گھر میں ہی رہو گی، بدلے میں بے شک تم اس گھر کے تھوڑے بہت کام کر دینا، جیسے کہ کھانا پکانا، اس طرح تمہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرے لیے تو وہ عورت میرے سارے مسائل کا حل بن کر آئی تھی۔ میں نے فوراً ہاں بول دیا۔ 2 دن میں ٹھیک ہو گئی۔ اٹھ کر کچن میں گئی کھانا بنانے کے لیے، تو یہ دیکھا کہ یہ گھر تو نوکروں سے بھرا ہوا تھا۔ کچن میں ایک خانسمہ پہلے سے موجود تھا جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، وہ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہی سبزی وغیرہ بنایا کرتا تھا۔ عمر میں کافی بڑا تھا، اس لیے اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے بیٹی کہا۔ باہر چوکیدار بھی تھا جو کافی عمر رسیدہ تھا لیکن ابھی بھی کام کر رہا تھا۔ اس طرح ایک مالی بھی تھا جو باہر لگے ہوئے پودوں کا خیال رکھتا تھا۔ 2 نوکر تھے جس میں سے ایک کے چہرے پر کچھ جلدی بیماری تھی، دوسرا بہت زیادہ کمزور تھا۔ دونوں بھائی لگتے تھے۔ وہ اس بڑے سے محل جیسے گھر کو اکیلے ہی صاف کیا کرتے تھے۔ کھا گیا تھا جس کا کام باہر سے سودا سلف لانا تھا۔ یہ تھوڑا جوان تھا۔ یہ کل ملا کر 7 لوگ تھے، 8ویں میں تھی، لیکن اس گھر میں تو صرف ایک ہی عورت رہتی تھی، یعنی گھر میں مکینوں سے زیادہ نوکر رہتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے بھی ان کو اپنی کہانی سنائی۔ پھر آخر میں نے کہا یہ مالکن بہت اچھی ہیں، انہوں نے مجھے فوراً گھر میں پناہ دے دی۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئے۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں وہ اچھی ہیں، جبکہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ان کو کہیں اور بھی کام نہیں ملنے والا۔ پھر بھی اس گھر میں کام کر رہے تھے، لیکن ان کی زبان سے بی بی جی کے لیے ایک بھی اچھا لفظ ادا نہیں ہوتا تھا۔ 1-2 ہفتے میں ہی یہ بات سمجھ گئی کہ وہ اپنی مالکن سے نفرت کرتے تھے، جیسا کہ وہ خانسامہ
اس کی تو ایک ٹانگ بھی نہیں تھی، تو پھر اس کو کام کہاں ملنا تھا؟ اس طرح وہ چوکیدار بھی اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ وہ کسی چور کو روک، پھر بھی مالکن نے اس کو کام پر رکھا ہوا تھا۔ اور وہ صفائی کرنے والے نوکر جو آپس میں بھائی تھے، اس میں سے تو ایک کو اتنی سخت جلدی بیماری تھی اور دوسرا بہت زیادہ کمزور تھا، اس کی حالت نہیں تھی۔ مالی کے بھی برے حالات تھے، صرف ایک سامان لانے والا لڑکا ہی تھوڑا ٹھیک تھا، لیکن ان کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے۔ یہ لوگ تو بہت ہی زیادہ مسکین اور غریب تھے، ان کو چپ چاپ یہاں پر کام کرنا چاہیے تھا اور مالکن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ شام ہوئی تو مالکن نے مجھے کہا کہ چائے بناؤ، اور میں چائے بنا کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاؤں دبا دو۔ میں خوشی خوشی ان کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ جس نے آپ کے لیے اتنا کیا ہو، اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتی تھی، ان کی خدمت کر کے ہی ان کا احسان اتار سکتی تھی، اسی لیے نہ نہیں کرتی تھی۔ میں نے ان کو یہ بات کہہ دی کہ آپ نہ نہیں کرتی تھی۔ میں نے ان کو یہ بات کہہ دی کہ آپ کے سارے نوکر بڑے ہی احسان فراموش ہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا وہ لوگ آپ کی کبھی تعریف نہیں کرتے، جبکہ آپ نے ان کو ہی کام پر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو ایسا ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل، آپ کی تعریف کروں تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تو تم نئی ہو۔ وہ کسی سوچ میں پڑ گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ، جا کر آرام کرو۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہیں پر رہنے کے لیے سب کو چھت ملی ہوئی تھی، یہ بھی کوئی چھوٹی بات تھی بھلا، اور سب کی تنخواہیں بھی بہت اچھی تھیں۔ میں نے کہا مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، میں بس یہاں پر رہنے لگی، پر وہ مجھے بھی تنخواہ دے رہی تھی، میرے پیسے خرچ ہی نہیں ہوتے تھے، میں ان پیسوں کو جمع کر رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میری آنکھ چیخنے چلانے کی آوازوں پر کھلی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کچھ کیا، کوئی ٹی وی لگا رکھا ہے، لیکن یہ آوازیں تو گھر کے اندر سے آ رہی تھیں اور سارے لوگ ہی چیخ چلا رہے تھے۔ جب میں اندر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سارے نوکر بری طرح درد سے کرا رہے تھے، آہستہ آہستہ باہر جا رہے تھے۔ مالکن کے ہاتھ میں ایک ہنٹر تھا، وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا میرے لیے شربت بناؤ اور میرے کمرے میں لے آنا۔ میرے آنے سے پہلے مالکن سب کو ہنٹر سے مار رہی تھی۔ مجھے تو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، میرے تو پاؤں سے جان ہی نکل گئی۔ میں نے شربت بنایا، ڈرتے ہوئے ان کو دیا۔ اس کے بعد میں واپس آئی تو وہ سب لوگ بہت ہی زیادہ تھکے ہوئے اور درد میں لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ، تو کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ بوڑھا نوکر جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی چیخ اٹھا، اس نے کہا وہی ہوا ہے ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ پہلے ہوتا تھا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اس دفعہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، تم نے ہماری شکار نہ وہ ہمیں مارتے۔ یہی کہہ رہی تھی کہ اچھا میں بڑی ظالم ہوں، میں نے کبھی تم لوگوں کا خیال نہیں رکھا۔ اس نے کہا تم بھی خیال سے رہنا، جس دن تمہارے سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ لوگ تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے، اس گھر میں غلطی کی معافی نہیں ہے۔ میں حیران رہ گئی، وہ لوگ پہلے تو تھوڑی بہت بات چیت کر لیتے تھے، اب تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری وجہ سے ان سب کے ساتھ یہ ہوا۔ میں حیران اس بات پر بھی تھی کہ مالکن نے ان کو اتنی بری طرح مارا، بنا یہ سوچے کہ ان میں سے کوئی معذور تھا تو کسی کو کوئی بیماری تھی اور کوئی بہت ہی زیادہ عمر رسیدہ تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور باہر جا کر بیٹھ گئی۔ جب مالی بابا وہاں پر آئے ان کو بھی مار پڑی، لیکن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہاری غلطی نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا، لیکن یہ عورت بہت ہی زیادہ ظالم ہے۔ دراصل میں اس خاندان کا سب سے پرانا نوکر ہوں۔ مالکن کی شادی بہت ہی ظالم انسان سے ہوئی تھی جو اسی طرح ان کو مارتا تھا۔ اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی، شاید تمہاری جتنی ہی تھی۔ ان کو اس وقت بھی بہت غصہ آتا تھا، لیکن ان کے سامنے جو مرد تھا وہ بہت ہی زیادہ سخت مزاج تھا اور ان کی ٹکر کا تھا۔ ایک دن تو اس نے ان کو اتنا مارا کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد اچانک سے ہی وہ شخص بہت بیمار رہنے لگا، 1 مہینے کے اندر ہی اس دنیا سے چلا گیا، جبکہ کوئی بوڑھا انسان نہیں تھا، 30 سالہ جوان مرد تھا، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن وہ اس دنیا سے چلا گیا، اپنی بیوی کے لیے بہت زیادہ دولت چھوڑ گیا۔ انہوں نے دوبارہ کسی سے شادی نہیں کی، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ظالم بن گئیں
اور تمہیں پتہ ہے اس گھر کو سنبھالنے کے لیے اچھے سے نوکر رکھ سکتی تھی، جوان اور خوبصورت اور پڑھے لکھے بھی، لیکن یہ مسکین لوگ لے کر آتی تھی جو بہت زیادہ مسکین ہوتے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، ان ضرورت ہوتی۔ میں سوچنے لگی مجھے بھی اسی طرح اٹھا کر لائی تھی، میں بھی کہیں نہیں جا سکتی تھی، میرے پاس گھر نہیں تھا۔ میں نے کہا مالی بابا میں کیا کروں، میرے پاس تو جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم ان کے سامنے کسی کی بات نہ کیا کرو، کوشش کرو کہ تم سے کوئی غلطی نہ ہو، سارا کچھ ٹھیک رہے گا۔ لیکن کبھی کبھی بیگم صاحبہ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ بلا وجہ بھی سخت تشدد کرنے لگتی ہیں۔ ان کو غریب لوگوں سے بہت نفرت ہے، ان کے اندر بہت زیادہ غرور ہے، وہ پتہ نہیں کیسے ایسی انسان بن گئی، لیکن اب وہ کوئی اچھی انسان نہیں ہے۔ اب تم یہ باتیں ان کو مت بتانا، پہلے ہی تمہاری وجہ سے سب کو بہت مشکل اٹھانا پڑی ہے۔ میں نے کہا توبہ میری، میں ایسی بات ان کے سامنے نہیں کروں گی، اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالوں گی، لیکن یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میں ایک دوزخ سے نکل کر دوسری دوزخ میں چلی گئی کہ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میرے ایک ماموں تھے جو کراچی میں رہتے تھے، کراچی جانا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن یہاں پر اتنی ہو تو انسان تھوڑی بہت مشکل اٹھا لیتا ہے۔ میں کراچی جا سکتی تھی، وہ کوئی اچھے ماموں نہیں تھے، انہوں نے کبھی ہماری خبر نہیں لی، آگے پیچھے کبھی سلام دعا بھی نہیں کرتے تھے۔ مجھے کبھی کبھی عید تہوار پر فون آ جاتا ہے، کوئی فرمائش کرنا ہوتی کہ فلاں چیز چاہیے تو وہ فون کر دیتے تھے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ ماں مر جائے تو ماں والے رشتہ دار ویسے ہی آپ کے لیے پرائے ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، لیکن اگر میں ان کے پاس جاتی اور کہتی کہ سہارا دو مجھے، تو وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیتے، کم سے کم 2 وقت کی روٹی تو دے دیتے۔ آخر میں ان کی بہن کی بیٹی تھی، ان کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تھا، ان کی اپنی 4 بیٹیاں تھیں۔ شاید وہاں پر میں ایسے ڈری ہوئی تو نہیں رہتی، لیکن مالی بابا نے مجھے ایسی کوئی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا اس گھر پہ لوگ مرضی سے آتے تو ہیں پر جا نہیں سکتے، تم جانے کی بات کرو گی تو یہاں سے تم سے وجہ مانگی جائے گی، تم کیا وجہ بتاؤ گی؟ یہاں سے جانے کی میں یہاں رہنے کے لیے چھت ملی ہے، اچھا کھانا ملتا ہے، تنخواہ بھی باقی جگہوں سے 4-5 ہزار زیادہ ہی ملتی ہے، تم کیا کہو گی؟ کہو گی کہ آپ کے مظالم کی وجہ سے جا رہی ہوں تو اور ظلم کریں گی۔ میں نے کہا اس کا مطلب میں یہاں پر پھنس گئی ہوں، کیا مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا؟ مالی بابا نے کہا کہ بھاگ جانا کوئی حل نہیں ہوتا، تم چپ چاپ یہاں پر رہو، کسی سے زیادہ مت بات کیا کرو، جیسے باقی رہتے ہیں رہو۔ میں بھی باقیوں کی طرح رہنے لگی، بس سر جھکا کر اپنا کام کرتی۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ زیادہ بات کیوں نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ مصیبت کے آس پاس پھر رہے ہیں اور سوچیں کہ آپ پر مصیبت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ مجھ پر بھی ایک مصیبت آنے والی تھی اور بہت جلد آنے والی تھی، بس مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن غلطی میری تھی، بس ابھی مجھے نہیں مل رہی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، کیونکہ اس دن مالکن ہال میں بیٹھی تھی، میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے ڈر لگتا تھا، میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی، یہ سوچ کر کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میرا بھی وہی حال ہوگا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ آخر میری عمر ہی کتنی تھی، اب تو کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچنے لگی تھی کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، پر انسان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایسا ہے۔ مجھ سے پہچاننے میں غلطی ہو گئی تھی، جیسا مالی بابا نے کہا تھا، میں یہاں سے اپنی مرضی سے نہیں جا سکتی تھی۔ اگر بھاگ گئی تو اس میں خطرہ تھا، کیونکہ اگر پکڑی جاتی تو میرے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے ایک گلدان گر گیا جو شاید بہت ہی مہنگا تھا۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ سے کوئی بم گر گیا ہو، اب میں خود اس کے ساتھ مر جاؤں گی۔ مالکن نے فوراً میری طرف دیکھا، وہ پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ مجھے امید تھی کہ وہ کہہ دیں گی چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ میری پہلی غلطی تھی، لیکن وہ میری طرف بڑھی اور مجھے پاگلوں کی طرح مارنے لگی، چلانے لگی کہ تیری اتنی جرت، تو نے میرے گھر میں نقصان کرنا شروع کر دیا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ پھر میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو گھر کے باقی نوکروں کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی برے خواب میں ہوں، لیکن یہ خواب بہت لمبا تھا۔ خواب ٹوٹ گیا تو حالت بہت بری تھی، میں بری طرح رونے لگی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا، اس سے تو اچھا تھا میں اپنے کزن سے شادی کر لیتی، کم از کم میرے ساتھ اتنا برا سلوک تو نہیں ہوتا۔ سب نوکروں کو مجھ سے ہمدردی ہو رہی تھی، کیونکہ جو ان کے ساتھ ہونا تھا وہ میرے ساتھ بھی ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، لیکن اگلے ہی دن مالکن کا حکم تھا کہ میں ہی کھانا بناؤں، کیونکہ میں کھانا بہت اچھا بنایا کرتی تھی۔ ان کو میری حالت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں حیران تھی
کہ یہ وہی عورت ہے جو اس دن مجھ سے اتنی ہمدردی جتا رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ چلو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر پھنس چکے تھے، یہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، سب لوگ یہاں سے نکلنا بھی چاہتے تھے، لیکن یہاں سے نکلنے کا یہ مطلب تھا کہ ہمیں پھر کوئی کام نہیں ملتا، ہمارے سر پر چھت بھی نہیں رہتی، اس لیے ہم لوگ یہاں کے قیدی بن کر رہ گئے تھے۔ لیکن کیا ہم ساری زندگی اس عورت کا ظلم برداشت کرتے رہتے؟ ہمارے ساتھ سب کچھ ہوتا رہتا، ہمیں اس کی عقل ٹھکانے لگانے کی ضرورت تھی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ میری طرح باقی نوکر بھی اس سے بہت ڈرتے تھے۔ اب میں ان سب کو دیکھ چکی تھی۔ ایک دن حد ہو گئی، گھر میں اس سے ملنے کے لیے کوئی آدمی آیا، اس نے مجھے اس آدمی کے سامنے پیش کر دیا، مجھے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلی گئی۔ اس آدمی کو کہا جو مرضی وہ کر سکتا ہے، لیکن آدمی کو خدا کا خوف آ گیا کیونکہ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں کسی کی بیٹی ہوں، میرا باپ بہت شریف انسان تھا، وہ شاید بہت ہی برا ہو، پر اس نے میرے ساتھ برا نہیں کیا۔ تبھی اس کو خدا کا خوف آ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ اس عورت کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے کہا تم سے پوچھے تو یہی کہنا کہ جو وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا ہے، میں اور زیادہ تنگ کرے گی۔ میں نے کہا ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا مدد میں نہیں کر سکتا۔ اب تو یہ بات بھی تھی کہ باہر کا کوئی بھی بندہ ہماری مدد نہیں کر سکتا تھا، جو بھی کرنا ہوتا ہم نے خود ہی کرنا تھا۔ میں نے جب یہ بات باقیوں سے کی تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، یہ عورت بہت خطرناک ہے، یہ ہم سب کو جان سے مار ڈالے گی، اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو کہاں جائیں گے؟ بھوک سے مر جائیں گے، نہ ہم کو کوئی نوکری ملے گی، نہ ہمارے سر پر چھت رہے گی۔ یہاں تو کھانا ملتا ہے، لیکن کس طرح ملتا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے تھے۔ جو بھی ہو رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہ لوگ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ سب اور ڈرے ہوئے تھے، مسکین غریب تھے، آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ ایک دفعہ پھر ایسا ہوا کہ غلطی ایک انسان کی تھی اور سزا سب کو ملی۔ اس بار تو ہم لوگوں کو زیادہ افسوس ہوا کیونکہ ہماری غلطی نہیں تھی، لیکن سزا ہمیں ملی۔ کبھی کبھی کچھ کام کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ہم اتنے ڈرے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے لیے اس کام کو مشکل سمجھ لیتے ہیں۔ جو انسان باہر سے سامان لے کر آتا تھا، میں نے اسے کہا کہ وہ نیند کی دوا لے کر آئے اور کھانا میں بناتی تھی۔ میں نے دوائی کھانے میں ملا دی، لیکن جب وہ گہری نیند سو گئیں تو ہم نے اسے اٹھا کر ایک کمرے میں بند کر دیا، جس سے سارا سامان نکال دیا۔ کمرے سے آواز بھی باہر نہیں جاتی تھی۔ ہم نے اس کے موبائل کو بھی آف کر دیا۔ میں نے ان لوگوں کو نمبر سے میسج کر دیا کہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہی ہوں، کسی سے رابطے میں نہیں رہوں گی۔ میں نے اسٹیٹس لگا دیا کہ یہ بات سب کو پہنچ جائے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں تنہا تھیں، باہر نہیں نکل سکتی تھیں۔ ہم نے اس کو کھانے پینے کے لیے 3 دن تک کچھ نہیں دیا۔ تیسرے دن ہم نے اسے صرف پانی دیا، بری طرح چلا رہی تھی۔ ہم نے اسے کہا تم نے جو ہماری کی سزا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تو ظلم کرتی رہتی اور ہم برداشت کرتے رہتے؟ اب تمہاری اوقات صرف اتنی ہے کہ تم اب کھانے اور پانی کے لیے ہماری محتاجی کرو گی۔ اس کے لیے بہت ہی بڑی سزا تھی، کیونکہ اس کی زندگی بڑی شاہانہ تھی۔ اس کے نوکر ہی اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس پر ظلم کر رہے تھے۔ ہم نے اس کو بالکل بھی نہیں مارا، اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ بھوکی پیاسی رہے، گندے کپڑوں میں رہے، اسے نہانے کے لیے پانی نہ ملے، کھانے کے لیے کھانا نہ ملے، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ پہلے تو وہ اپنی اکڑ سے ہٹتی نہیں تھی، کہتی تھی کہ مجھے باہر آنے دو، پھر دیکھو کیا کرتی ہوں۔ پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کی سب سے ضروری چیز ایک گھر، ایک گاڑی، دولت اور اپنی مرضی سے آنا جانا ہوتا ہے، لیکن زندگی کی سب سے ضروری چیز ہوتی ہے پانی اور کھانا، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ جب انسان کو ان 2 چیزوں سے محروم کر دیا جائے تو پھر وہ ایک گلاس پانی اور ایک آدھی روٹی کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن ہم اتنے اس کو معاف کر دیتے، پھر اس سے موقع دیتے کہ ہمیں تنگ کر سکتی۔ جب وہ اپنے گناہ قبول کر چکی تو اس کے بعد ہم نے پولیس کو بلا لیا، اس کو کہا کہ اس نے ہمیں یہاں پر قید کر رکھا ہوا ہے اور یہ ہم پر ظلم کرتی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے گھر سے اتنی دولت اٹھا لی جتنی ہمیں ضرورت تھی، اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا وہ پولیس کے چنگل سے بھی جلدی نکل جائے گی۔ ہم سب نے اپنا اپنا حصہ لیا، پیسہ لے لیا، ہر کوئی اپنا کاروبار کر سکتا تھا، سب لوگ اپنے اپنے راستے چلے گئے۔ سب نے میرا شکریہ ادا کیا کہ تم نے ہمیں غفلت سے جگایا، نہیں تو ہم ساری زندگی اس کا ظلم برداشت کرتے رہتے
اور وہ لڑکا جو سامان لایا کرتا تھا جس کی عمر 30 سال تھی، اس کا نام علی تھا، میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ آج ہم دونوں ایک ساتھ خوش ہیں اور پتہ ہے ہمیں کہ ہم دونوں مصیبت سے بچ گئے، اسی لیے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ شاید یہی ہماری قسمت میں لکھا تھا اور مجھے اس قسمت سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔